السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ آج ہم پڑھیں گے ناول مصحف کا ایپیسوڈ نمبر 4، سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائی اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سحر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کی جالیں صاف کر رہی تھی، سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو اثرن و ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پر کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورڈ الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید تو وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے، مطلب؟ اوہ آہستہ بولو، مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ بتانے لگی۔ دراصل بابی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہے، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہے کہ وہ شاید ان کا رشتہ مانگ لے۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار، گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس کے لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ اوہو آہستہ بولو، میں کس سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے سے باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہے محمل۔ وہ تکنزدہ سی آزردہ سی بولی تھی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جھک گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی، اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی۔ جب مہتاب تائی کچھ کہتے کچن میں داخل ہوئی، سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں، تائی بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی۔ ہاں تو اب مزید کا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے مہینے 2 مہینے تک کر لیں گے، اور شادی سال 1.5 تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کیا زمانہ دیکھے گا؟ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا کہ جو نفیس سی خاتون ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائے، اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائے۔ آخر خود پہ عاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آتا ہے، اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹیشو محمل، ٹیشو! نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی؟ اف! وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑھائے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا کرتا، اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرعید پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر کون سا میرے رشتے کے لیے آیا ہے؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھی۔ اسے ہاتھ دے کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا وہ میں۔ ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو تم اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات بتا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کی تنہ نکوش کر دیتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال، چھ مانی ڈانٹ۔ آپ یہ ڈرم اسٹک لیں نا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ بٹانی چاہی۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی،
और फरी बेटी तुमसे स्पेशली रेसिपी पूछ कर गई थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेबसी वो बेचारगी से वो मुश्किल सर हिला पा रही थी। इधर ताई मेहताब अब परेशान हो रही थी। ये तो हमेशा से होता चला आया था। सिद्रा के रिश्ते के लिए आने वाले हर मेहमान को महमल और मुसरत की बनाई गई चीज़ें ये मेरी सिद्रा ने बनाई है कहकर पेश करती थी, मगर जाने कब वो खातून इनके घर के सारे सुनगुन लेकर गई थी। बस भाभी बच्चियाँ माशाल्लाह सभी सुगड़ हैं हमारे घर में। फिर चची ने बज़ाहिर मुस्कुराकर बात संभाली, मगर कदरे बेचैन वो भी थी, कहीं बहुत कुछ गलत था। जी मगर ये सब तो सिद्रा ने बनाया है, बेचारी सुबह से लगी हुई थी। मुसर्रत ने जल्दी से कहा। जी जी, ताई मेहताब ने फौरन ताकीद की। वेरी गुड सिद्रा। बेगम नुमान अब बॉक्स पैटीज़ ले रही थी। ये बॉक्स पैटीज़ तो बहुत अच्छी बनाई है सिद्रा, इसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है? और सिद्रा के फरिश्तों को भी इल्म न था कि बॉक्स पैटी में डलता क्या क्या है। वो एकदम कंफ्यूज सी माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं कुकिंग का बहुत शौक रखती हूँ और मेरे बच्चों का टेस्ट बहुत आला है। नुमान साहब खुद मुनफरद और अच्छे कानों के रसिया है, इसीलिए हमेशा कहती हैं कि बहू ढूंढना तो इनके हाथ का जायका चक्कर ही रिश्ता मांगना। सारी बच्चियाँ ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सलीकामंद हैं, मगर महमल तो मुझे ख़ास तौर पर अजीज़ है। सईदा आपा ने जिक्र तो किया होगा कि मैं किसी खास मकसद के लिए आ रही हूँ, तो अब लंबी चौड़ी क्या तमहीद बांधूँ? मेहताब आपा, फुरकान तो आपका देखा वाला है। अल्लाह का शुक्र है, इसने हर तरह से नवाजा है हमें। बस मेहमान के लिए मैं आप लोगों के पास सवाल करने आई हूँ, अगर हो सके तो इसे मेरी बेटी बना दे। और मेहताब ताई से मजीद सुनना दुश्वार हो रहा था। महमल तुम अंदर जाओ। उन्होंने खुद को वो मुश्किल नॉर्मल लगते हुए इशारा किया, तो वो जो हक तक बेटी सुन रही थी तेजी से बाहर निकल गई। पीछे क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, कब इन खातून को खाना खिलाए बगैर रुखसत कर दिया गया, और ताई के बंद करने में सारे बड़ों की क्या गुफ्तगू हुई, वो हर शय से दूर अपने कमरे में कान लपेटे पड़ी रही। इसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। अजीब सी कैफियत थी, जिससे बंद गार में रोशनी और हवा का कोई रोजन खुल गया हो। बेकैफ और रोकी पी की जिंदगी में एकदम ही बहुत खुशगवार और सरसब्ज मोड़ आया था। उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि एक नई जिंदगी बाहें फैलाए इसके इस्तकबाल में खड़ी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर, खुश शक्ल फुरकान, माँ बाप का इकलौता बेटा, अच्छे कानों का शौकीन, उसके अलावा आप मुस्कुराने लगे। उन्होंने सिद्रा की जगह मेरा रिश्ता मांगा। कैन यू बिलीव इट? मैं तो इतनी शॉक्ड हो गई हूँ। ओह गॉड, बट इतना अच्छा प्रपोजल है। वो आंटी इतनी लविंग और स्वीट थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और पता है इनका बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? इसने फाइल में छवि तरतीब से लगा दी। नादिया का कंधा हिलाया तो वो हाँ हाँ बताओ ना, फिर क्या हुआ कहकर फिर से सबकी तरतीब ठीक करने लगी। होना क्या था, ताई अम्मा की तो शक्ल देखने वाली हो गई थी। अच्छा। नादिया इंग्लिश की किताब के वर्क उल्टाती कुछ तलाश कर रही थी। वो दोनों कॉलेज के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। महमल ऐसे कल की सारी उदास सुना रही थी। ताई ने मुझे फ़ौरन वहाँ से भेज दिया। बेचारी हर चीज़ सिद्रा की बनाई कहकर पेश कर रही थी, मगर वो आंटी भी बहुत तेज़ थी। ऐसे पर खर्चे उड़ाए कि ताई का दिन तक याद। तुम मेरी बात नहीं सुन रही नादिया? इसने खफा से होकर मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं सुन रही हूँ ना। नादिया ने बुकलाकर फाइल एक तरफ सीढ़ी पर रखी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। अच्छा तो बताओ ना, वो साहब मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं 2 घंटे से बक बक कर थक गई हूँ कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तुम अगर सुनती तो ये सवाल ना करती। तो अपनी फ़ाइल जोड़ो, मैं जा रही हूँ। वो बैग उठाकर खड़ी हुई तो नादिया भी साथ ही उठी। अरे नाराज़ तो ना हो? नहीं यार, सीरियसली नाराज़ नहीं हूँ। मुझे याद आया, मुझे भी मैडम मिसबा से मिलना था एक काम के लिए। मैं ज़रा थोड़ी देर में आती हूँ। महमल ने बेज़ाहिर मुस्कुराकर कहा तो वो मुड़कर चल दी। जब वो सर झुकाए तेज तेज चली थी तो ऊंची पोनी टेल साथ ही इधर उधर झूलती बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर से जरा मुड़कर देखा। नादिया बहुत आराम और इंहमाक से बैठी अपनी फाइल में कुछ लिख रही थी। वो तासुफ से वापस आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने उसकी पीकी मुस्कुराहट के साथ कहे गए आखिरी जुमले पे यकीन कर लेते जिससे वो वाकई नाराज़ नहीं है। हालांकि वो थी घर में अम्मा थी तो कॉलेज में नादिया, जिससे वो दिल की बात शेयर कर लेती थी, मगर दोनों बेतवज्जी से सुनती थी। कभी काम में मसरूफ़ हूँ हाँ कहती है तो कभी सुना ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सामने वाले बरामदे के एक तन्हा सुकून से टेक लगाकर बैठ गई और उदासी से सामने लॉन की सब्जी को देखा। सुनहरी और चमकीली सुबह हर सू बिखरी थी। घास पर टोलियों की सूरत में सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां बैठी थी। कोई खाने पीने में तो कोई गपशप में मसरूफ़ थी। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी और वो इनमें मगन थी। क्या यही ज़िंदगी होती है, या क्या इनकी ज़िंदगी किसी मुश्किल किसी और की ज़िंदगी ना थी? इसने आज़ादगी से सोचा था। क्या मुझे कभी वो खुशियाँ नहीं मिलेगी जो मैं चाहती हूँ? बड़ा सा घर, बेतहाशा दौलत, ताकत, असर व रसूख, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर, क्या ये सब मेरे कदमों में एक साथ ढेर हो सकता है? इसने सुतून से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। बंद पलकों पर सुनहरे ख्वाब उतरने लगे थे। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर या फवाद, मैं इनमें से किसी की भी बीवी बन जाऊँ तो सब कुछ मेरा हो सकता है। सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंद, हर चीज़ की बुलंदी।
جو عملیات کر لے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پڑنے لگے، مال دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، اور اگر میں تمہیں ایسا کچھ دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ایک دم ہی وہ ساری باتیں اور سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں سے یاد آئی تھی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھیت بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس نے وہ کتاب مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہو تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، بہت اچھی لوگ ہیں یہ، نعمان بھائی بڑے بھلے مانس آدمی ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا۔ وہ کبھی بھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموش سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو وہ گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی، کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی جو امید بندی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتے باہر لان میں آئی تو سدرا نے ایک دم سے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کو سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنوں پہ آ گری۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی تھی۔ ممی ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی نہیں دیکھ سکتی۔ نہ میری بیٹی تو غم نہ کر، اور اب کڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے کر جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شوق سے تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سے کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سن لیا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا کہ تائی کا موڈ اس روز بیگم نعمان کی باتوں پر خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی ساتھ لی تھی۔ شاید اس بات پہ کہ اب محمل کی ہونے والے سسرال تھی، اس سے کیا پنگا لینا، مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہے، پہلے ان کی ہوگی پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بریاد سے نکل گئی۔ کچن کے دروازے پر دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل نے بس ایک استہزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جس کے دل پر انہوں نے الٹی برچی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات بہت دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہارڈ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم کیسے ہو سکتا ہے، جتنی تائی تھی، جتنے یہ سب لوگ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کی قبروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ کر پھینک دے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور جہاں سے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی وہ اب چلی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو حالات ہو۔ اس نے 5th سے FSC تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSC پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ اب بھی وہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ سے مل جائے تو وہ بہت آسانی سے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت رگڑتی اس سوچ میں غلطا تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا 3رے نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا اور ناکارہ اور آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک ادھر آ کھڑا ہوا تھا۔
کھلا گریبان، تنگ جینس، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فدا چاچی اپنی بیٹے کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، البتہ آرزو لاپرواہ اور نڈر تھی، ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کے ساتھ سامنا نہ ہوں، کیسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر سٹیپ چڑھا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، وہ جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا۔